وجوہات ہیں آپ کو یہاں انوائٹ کرنے کی. میں لفظ زحمت دینا استعمال نہیں کر رہا جان بوجھ کے، گو کہ تقریبات میں یہی کہا جاتا ہے کہ زحمت دی، لیکن ہم اس کو آنر سمجھتے ہیں کہ آج آپ دوستوں کو انوائٹ کیا، اور آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. اس مقصد میں ایک تو انٹروڈکشن تھا اس سینٹر کے لیے کہ ذرا راستے دیکھ لیں. راستے گھر کے ہمسائیگی میں بھی ہو، لیکن اگر ملاقات نہ ہو تو وہ بڑے لمبے اور بڑے ایسے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دور ہے. تو یہاں پہ آپ نے راستہ بھی دیکھ لیا. اس سینٹر کے لیے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، ان کی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی کاوش ہے، اور رشین جو گریجویٹس ہیں پرٹیکولرلی ان کی سرپرستی یہ عرصہ دراز سے فرما رہے ہیں اور باقاعدہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں، اور مجھ جیسے ورکرز وہ ان کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ لوگ جو کہ انسان دوست ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سینٹر کے ساتھ اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم آپس میں اکٹھا کریں اور ان کو مدعو کریں اور اپنے ساتھ ملا کے جو ایک امن دوستی کی دنیا کے اندر اس کا پیغام پہنچا سکیں. اس سینٹر میں جیسا کہ دوستوں نے دیکھ لیا ہوگا، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دی رشین سینٹر فار سائنس ایجوکیشن اینڈ کلچر. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوئے گی کہ محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب ہی از دی امبیسڈر فار رشین. رشیا کی طرف سے جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کو ہی از دی امبیسڈر فار آل دیٹ. چیئرمین ہے اس سینٹر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہے ایسوسیشن آف پاکستانی گریجویٹس فرام رشیا اینڈ CIS. میں خاکسار ادنا سا کارکن ہوں اور اس کے اندر زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن اتفاق سے میں پریزیڈنٹ ہوں اس آرگنائزیشن کا جس کو ایسوسیشن آف پاکستانی گریجویٹس فرام رشیا اینڈ CIS کہتے ہیں. آلدو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے معتبر حضرات، بہت سے لرنڈ حضرات جو کہ علم و ادب کے اندر بہت بڑا نام رکھتے ہیں اور بڑے محقق ہیں، تحقیق رکھتے ہیں، وہ یقینی طور پہ، اور I'm happy کہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ دوست رشین ہمارے کولیگ، لیکن now they are also Pakistani. So Pak Russian, which is we call it, so we are also having the representation from all those, but not having all that time کہ اس انٹروڈکشن کی خاطر کرنے کے لیے آج کا ہمارا ایونٹ پشکن، جو کہ ادب کے اندر اور شاعری کے اندر دنیا کے اندر لٹریچر میں جس کا نام ہے، پشکن از ون آف دوز. اور پشکن کے لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پشکن کے اندر بھی چونکہ کراس بلڈ تھا، تو اس وجہ سے ہمارا ایز اے پاکستانیز اور ایز اے نان رشین وہ مزید ہمارے دل کے وہ قریب آ جاتا ہے. گو کہ اس کے لیے اوریجن اینڈ آئی ایم شیور کہ محترم بخاری صاحب ان کو میں جب دعوت دوں گا تو وہ یقینی طور پہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بیان فرمائیں گے. اور دوسرا موقع تھا ہمارا عید الاضحیٰ کے لیے کہ وی ول ہیو ٹو ہیو اے گیٹ ٹوگیدر. اس میں مذہبی ایلیمنٹ بھی آ سکتا ہے. میں چونکہ تھوڑا سا ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، اور تہذیبی ورثے کو بھی سیلیبریٹ کرنا اکٹھے ہونے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اور خوشیوں کے لیے تو بہانے ڈھونڈنے چاہیے، اور یہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان بہانوں کے اندر اور اس خوشی کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا 2 ڈیسیژنس جو کہ اگین انڈر دی لیڈرشپ آف ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، اور پھر بخاری صاحب جو کہ روح رواں ہیں ہمارے ساتھ، سارے سیف صاحب جو کہ ہمارے اس کے پیٹرن ان چیف ہے اس سارے پروسیس کے لیے. تو ان دوستوں کی یہ مہربانی کہ انہوں نے سارا ہمارے ساتھ مل کے یہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید البقرہ کے لیے تو میں بعد میں کچھ اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں گا، بٹ آئی تھنک ایز اے نارمل لبرل ہیومن بینگ اس کے ساتھ تعلق ہے مذہبی روایات سے ہٹ کے. اور آج جو ہمارے سامنے آئی ہے ایران کے اس انسیڈنٹ کے ساتھ، آئی ول شیئر سم آف مائی ویوز، لیکن اس سے پہلے آئی ول ریکویسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ملیں. ڈاکٹر شاہد حسن پلیز. سو وی کین کلیپ آلسو. شام کا سلام سب کو. تو پہلے تو میں پشکن کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا. اس کا پورا نام تھا الیگزینڈر سرگیوی پشکن، کہ آج سے 226 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پشکن کی جو والدہ تھی وہ ایک مشہور وہاں کے ابراہیم ہینیبال، اس کی پوتی بتائی جاتی ہے، جسے غلام کے دور میں خریدا گیا تھا، جو پیٹر آدم کا اچھا ساتھی تھا. پشکن نے اس کردار کو اپنے ناول دا نیگرو آف پیٹر گریٹ میں تفصیل سے لکھا ہے. 19 صدی کے امیر گھرانوں کی طرح پشکن کے ماں باپ نے فرانسیسی تہذیب کو پڑھایا اور بچوں کو فرانسیسی پڑھائی. تو پشکن اس چکر میں فرانسیسی زبان میں پڑھتے تھے.
اچھا پشکن اپنی زیادہ اس کی تربیت اس کی نانی نے کی، کیونکہ نانی اس کو پرانی کہانیاں سناتی ہوتی تھی۔ 1811 میں گھر والوں نے اس شریر بچہ تھا وہ پٹسبرگ کے ایسے بورڈنگ اسکول میں داخل کیا جو وہاں کی الارحی بڑوں کا جو تھا جس میں شہنشاہ بہل کے لوگ بھی تھے، اس کے ساتھ ان تعلیم دار نے ڈال دیا۔ پشکن نے 6 برس تک تاریخ، ادب، سیاسی معاشیات اور فلسفے کے علاوہ دیگر رجحاناتی تعلیم پائی۔ یہاں اسے چھوٹی سی عمر میں دینیات کے استادوں، اخلاق کے محافظوں اور سرکاری عہدیداروں میں اپنی جگہ بنائی۔ 1817 میں سینٹ پیٹربرگ سے کے دفتر میں پشکن نے نوکری شروع کی۔ یہاں اس نے آزادی جدوجہد میں حصہ لیا اور وہاں پہ اس وقت ایک NGO ٹائپ کی ادبی انجم گرین لیمپ پہ تھی، اس میں وہ شامل ہوئے۔ پشکن سیاسی نظمیں جو چھپی نہیں بعد میں پڑھی گئی اس صورت میں شائع ہوئی، خاص طور ان کی جو یہ کتاب تھی اولڈ ڈو اپنا لبرٹی۔ پھر 1817 میں لکھی گئی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شائع ہوئی۔ 1820 میں جب وہ چھپی تو ان میں لوک کہانیوں کا رنگ تھا، ان پر سخت تنقید ہوئی، لیکن ساتھ ہی پشکن کو شہرت ملی۔ تو ایک حصہ تنقید کرتا، ترین غلط میں انہوں نے اپنی عزت بنائی اس چکر میں لوگ سمجھنا۔ مئی 1820 میں اس نے اپنے سیاسی نظموں کے باعث مولداویا اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو 1820 میں پشکن نے اس ماننے کے جو اسے خط زمانے میں لکھے مطلب اداس خط ظاہر ہے، اس نے بہت سے دکھی لوگوں کے ساتھ جلا وطنی کاٹی، مطلب وہ علاقہ ہی آتا جہاں پہ ان کو زار جو ہے نا ملک بدل کر رہتا تھا، وہاں رہتا۔ اچھا، پشکن نے جنوبی علاقے کی کہانیوں کی وہ اپنی نظموں میں لکھا۔ سیاست میں بھی اس کی دلچسپی گہری ہوتی چلی گئی۔ یہاں سے پشکن کو اس کی ماں کی اسٹیٹ میں بھیج دیا گیا۔ پشکن کو ایک کاؤنٹ کی بیوی سے محبت ہوئی جو ان کی الارحی تھی، اس کی بیوی سے تعلق گیا، اور کاؤنٹ کی نے دشمنی آ کر پشکن کو وہاں سے بھی بھجوا دیا۔ جو بادشاہ کا محل تھا اس کا وہ بڑا آدمی تھا، اسے بھجوا دیا۔ تخلیق کے نظر سے پشکن کے لیے بڑے ذخیرے سال تھے، بڑے ناخوش تھے لیکن بڑے لوگ جو ناخوش تھے، لیکن تخلیقی روسی زبان میں پشکن نے جیسی داستانیں اور ڈرامے لکھا جس میں حکمران طبقات اور لوگوں کے درمیان تعلق چلتا ہوا سوال تھا۔ جب دسمبر 1935 میں شاہی جانشینی کے خلاف کو سپر بنا کر اس نے جو سڑکوں میں نکلا اور ایک باغیانہ جلوس تھا اس میں شامل ہوئی، اسے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس دور میں جب گرفتار جیل میں رہے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی جو معاشرے سے باغی پر کا اظہار کرتی تھی۔ 1825 کی بغاوت جو ہوئی تو 1825 میں بغاوت ہوئی تھی روس میں، اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ دوسری جگہ گئے، لیکن اس درمیان میں پشکن کی جو شہرت تھی نا بڑھتی رہی، اس کے جو نظمیں تھی، شاعری تھی اور نثر تھی، اس دونوں میں باغیانہ خیالات پائے جاتے تھے۔ جو کہ یہ بغاوت جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اس لیے اس کو پشکن کو اس کا بڑا دکھ تھا۔ اس بغاوت میں جن میں 5 باغیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنہیں سائبیریا جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن پشکن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ اس نتیجے پہنچا کہ ضروری تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے۔ پشکن کے لیے یہ وقت بہت کٹر تھا، اس کی ذاتی آزادی پہ نہ صرف نظر رکھی گئی بلکہ وہ پولیس چیف کی براہ راست نگرانی میں تھا۔ وہ بلا جہاز سرحد میں چلا گیا جہاں سے اسے دسمبر بغاوت کے بہت سے جلا وطن ملے اور اس کا قلم اس نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ 1831 میں پشکن نے شادی کی اور سینٹرل پیٹربرگ میں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر سرکاری نوکری کر لی اور پیٹر اعظم کی تاریخ لکھنے لگا۔ 3 سال بعد اسے ایک اچھا عہدہ ملا اس الارحی میں۔ اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ ظاہری خواہش تھی کہ پشکن کی بیوی نتالیہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ سکے۔ نتالیہ کو درباری زندگی بہت پسند تھی لیکن پشکن کو یہ راس نہیں آئی۔ پیٹر اعظم کی تاریخ لکھتے ہوئے پشکن قلم نے کسان بغاوتی تاریخ کی بیٹی کپتان کی بیٹی بھی لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ پشکن کی زندگی کے آخری سال کٹر تھے، ذات سے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور پیٹرسبرگ کے بااثر
امیر جو در حلقے تھے وہ اس کے دشمن ہو گئے. نگرانی کی شدت اور پولیس کے دباؤ کی وجہ سے اس نے کافی مسائل جھیلے. اس کی بیوی کی بے وفائی کی فائیں اور بے پرواہی کے دور نے اسے صبر ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا. اس سلسلے میں اسے اس چیز سے استعفیٰ دے دیا اور وہاں سے پار ہو گیا. آخر میں 18 فروری 1837 میں یہ روز اسے زبردستی ایک ڈیول ہوتا ہے جب دو بندے ایک لڑکی سے عشق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیتنے والا ڈول چلائے گا. ان کو پستول دے دیا جاتا ہے, اس میں فائر ہوتا ہے, جو اسے گولی مار کے بعد اسے اس ڈول کو اسے زبردستی انٹری کے تحت پھنسایا گیا. اور اس ڈول میں بدقسمت سے زخمی ہوا جس کے 2 دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. مطلب یہ پشکن کی ساری زندگی دیکھی جائے اس سے سوسائٹی میں بھی تبدیلی کے لیے باتیں کی. اپنی زندگی میں جو اس کے آئرہ نشی افراد اس میں وہ کافی شدت سے بچا رہا. اس سے کنٹرڈکشن آئی زار کے محل کے جو لوگ تھے ان کی, اور کیسے زار جو تھا نا پڑھے لکھے لوگوں پہ تشدد کرتا تھا. اس کی ساری زندگی سے اس لیے اس کی جو نظمیں ہیں اور اس کی نثر جو ہے نا وہ ساری دنیا میں بڑی دلچسپی پڑھا جاتا ہے. تھینک یو. مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ پشکن کے جو حالات, لیکن جس بارے میں پشکن کے لیے ہم پردہ داری بھی کر دیتے ہیں وہ اس کا ڈویل تھا. کیا پڑھے لکھے ہوں جتنے بھی ہوں, لیکن غالباً وہ عشق کی نہر جو ہے وہ انسان کو جینے مرنے پہ لے ہی آتی ہے. اور پشکن کی صرف شاعری تک ہی وہ محدود نہ رہا بلکہ اس نے پریکٹیکلی یہ کر کے, اور بدقسمتی سے دیٹ واز دا ڈویل, جس کے ساتھ ایک خاتون یا ایک حسینہ کے لیے آپ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہو, تو بدقسمتی سے پشکن شاعری کے انداز میں تو بہت کچھ جیتے رہے, لیکن جب پریکٹیکلی ہوا تو لکس لائک کہ پشکن اپنی زندگی وہ ہار گئے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, شاہد حسن صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بریف اس کے لیے. ناؤ آئی ول ہیو دی آنر ٹو ریکویسٹ کہ ہماری خاتون ایک فلاسفر, سائیکالوجسٹ اور لرنر پڑھی لکھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فریحہ لائق صاحبہ. سو آئی ووڈ لائک کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. آئی ہوپ دیٹ وی شوڈ کلیپ ٹو ویلکم ڈاکٹر فریحہ. پلیز ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. مائی نیم از فریحہ. میں سائیکالوجسٹ ہوں اور ماشاء اللہ اتنے سینئر لوگوں کے ہوتے ہوئے مطلب اٹس بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور مطلب میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی. بیسیکلی اس طرح کے جو فورمز ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک ایفرٹ ہے ہمارے سینئرس کے بہاف پہ کہ رشیا پاکستان دوستی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ کلیبریٹیو ایفرٹس ہونی چاہیے. جیسے کہ آج ہم لٹریچر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسی طرح اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسے ٹاپکس ہیں جس پر کہ ہم دونوں کنٹریز کو کلیبریٹڈ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آگے ہم ان ایفرٹس کو لے کر چل سکتے ہیں. سو یہ ہم سینئرز, ہمارے ینگسٹرز سب کا مل جل کے یہ کام ہونا چاہیے. تو میں آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ ہمارے لوگ, ہمارے سینئرس جو ہیں وہ سب یہ اس طرح کے فورمز جو ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں. دے آر ڈیولپنگ دو اسٹریٹجیز کے جن پہ کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں, ہم جیسا ایک مزدور طبقہ, ہم لوگ جو آگے آنا چاہتے ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, وی شوڈ بی گیون اپرچونیٹیز کہ ہم ان فورمز پہ زیادہ سے زیادہ اپنا انپٹ دے سکیں اور ہم کام کر سکیں. تو پشکن کے حوالے سے جیسے سر نے بتایا, ان کی ایک بڑی ڈائیورسفائڈ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے فار ہز لائف. لیکن بات وہی ہے کہ جو ایک جنون ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی انسان کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. آئدر وہ اٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور گاڈ, اٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور لو, اٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اینی ریلیشن. تو وہ جو پیشن ہے, وہ جو چیز ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے, اینڈ آف دا ورلڈ ہے. سو thank you so much sir for giving this opportunity, اور inshallah looking forward to have much more جس پہ کہ ہم لوگ مل جل کے کام کر سکیں. Thank you so much sir. آپ کے نیک جذبات کا, نیک خواہشات کا بھی, کہ جو کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم رشیا اور پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ دوستوں کا ساتھ رہا, آپ کی سرپرستی رہی, تو یقینی طور پہ ہم ادب
اور کلچر کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے یقینی طور پہ جو ہماری ریلیشنس ہے ناٹ اونلی رشیا بٹ آئی بلیو کہ ہمارے خطے کے اندر جو ایک چیز آئی ہے دیٹ از دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اور ابھی جو المیہ بھی ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر، اینڈ آئی واز جسٹ واچنگ آن دا سوشل میڈیا دیٹ پیپل ہیو شون دا کنسرن کہ لوگوں نے وہ محبت انسانیت کے ناطے سے جو ہے اپنا اظہار جو کیا ہے یقینی طور پہ وہ ہمارے خطے کے لیے، ہمارے ریجن کے لیے، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے اندر بہت سے ممالک ہیں. اور میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا کلچر دیٹ از دی کرگزستان، ازبکستان، تاجکستان، تو وہ ساری چیزیں ہم مل بیٹھ کے یقینی طور پہ ان کے ساتھ کریں گے. ابھی میں جو دعوت دینا چاہوں گا ہمارے نہایت ہی معزز سینئر دوست جرنلسٹ، ویری سینئر جرنلسٹ جو کہ ماسکو کے اندر رہے ہیں، ماسکو کی تہذیب کو سمجھتے ہیں، لٹریچر کو سمجھتے ہیں، اینڈ وی آر ویری مچ پراؤڈ آف ہم کہ وہ پاکستان میں آنے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ایسوسیشن آف پاکستانی گریجویٹس کی خاطر جو ہیں ان کے اندر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا امتیاز الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. امتیاز الحق صاحب. ہمیں سوویت یونین میں پڑھایا گیا، کلاسک لٹریچر بھی، تاریخ بھی، اور رشین کلچر کے ساتھ ساتھ سوویت کلچر سے بھی ہمیں پڑھایا نہیں گیا، سکھایا گیا. اور مجھے آج تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں. پشکن کی ایک نظم میں الینا سے پوچھ رہا تھا، حزن قیدی، وہ یاد ہے، جتنی یاد ہے اتنی میں سنا دیتا ہوں. وہ گئی نہیں، ذہن سے نہیں گئی. اور اس کا میں میسیج اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں روسی میں جو ہے اس کو، کہ اوزنک قیدی، انسان جو اس وقت سوویت یونین روس میں زار روس کے خلاف، غلامی کے خلاف، جبر کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. پشکن نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی اور اس وقت وہ خود بھی قید میں تھے، سائبیریا بھیج دیا تھا. تو وہاں انہوں نے، اور ان کے ساتھی جو ہے وہ جیلوں میں تھے. تو 2 میسیج ہیں اس کے اندر جو آج بھی پشکن کے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت نظم نہیں ہے، ایک فکری اعلان ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش آزاد جینا ہے، چاہے جبر کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو. اگر روح میں بغاوت باقی ہے تو آزادی کی امید کبھی نہیں مرتی. سیجو زاریشیوت کوئی تمنیز سے سروئی وسکرملیون اریول مالادوئی موئی گروس نی تبارش مخایا کیلوم کراوا وہی برسایوت پیشوت وکنوم. اس سے زیادہ میں، کیونکہ الینا سے میں کہہ رہا تھا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، میسیج پشکن کا. آج بھی ہم جبر کے خلاف، انٹرنیشنل جبر بھی ہے، مقامی جبر بھی ہے. ہمارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. پشکن زندہ ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ امتیاز الحق صاحب. ابھی ہمارے جو کامریڈ نام کے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ مطلب جن کو ہم آپس میں کامریڈ کہتے ہیں، آلدو کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن آج میں کہہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے دوست جو کہ جرنلسٹ ہیں، بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ آف لاہور، اینڈ وی آر ویری مچ پراؤڈ آف ہم کہ ان کی ہمارے ساتھ رہنمائی بھی رہتی ہے، مدد بھی رہتی ہے. اور جب بھی ہم سیکھنے کے لیے یا میڈیا کے اندر آنے کے ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ ایڈیٹر ہیں وہاں پہ روز آج جو ہمارا جنگ پبلیکیشنز ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ماشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا خالد فاروقی صاحب سے، کامریڈ خالد سے، کہ وہ تشریف لائیں. آئی ہوپ ہی ول ناٹ مائنڈ میرے لیے جو یہ احساس ہے آپ کو کامریڈ کہنا، اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپوز یو. اصل میں آپ نے کیونکہ جینیٹیکلی کہہ دیا تو پھر وہ سارا کچھ شامل ہو گیا. بہت شکریہ جی. یہ بڑا اچھا دن ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اس فورم پہ بات کرتے ہوئے. دنیا کی خوش قسمتی اور سوویت عوام کی اور روس کی خوش قسمتی کہ انہیں پشکن جیسے عظیم فلاسفر اور عظیم شاعر جو ہے وہ ملے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں پرسنلی اپنی بھی سمجھتا ہوں بہت زیادہ، کہ ہم ابھی تک ان سے ناواقف ہیں. ایک ایسا بڑا آدمی
جس کو پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں. ہماری سب سے بڑی اسٹرگل اس وقت یہی ہونی چاہیے کہ وہ شخصیات جن کو ہم نے سامراج کے خوف سے، جن کو ہم نے ویسٹ کے خوف سے، اپنے سلیبس سے، اپنے میڈیا سے، اپنے عوام سے، اپنے کلچر سے، ہر چیز سے دور رکھا، ان کو انٹروڈیوس کرواتے رہیں. اگر ہم اس ایفرٹ میں تھوڑا سا بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے میڈیا میں کچھ نام ایسے آنے شروع ہو گئے، تو یقین مانیے کہ کچھ وہ نام جیسے پشکن نام ہے، ہمارے یہاں کوئی شخص اپنا نام رکھنا تک ایسا پسند نہیں کرتا. تو یہاں تو ایک خوف کا عالم تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کبھی روسی سفارت خانے کی طرف کو جو رخ کرتا تھا وہ خوفزدہ ہوتا تھا. اب کسی نے مثال دی ڈاکٹر صاحب، ان کا روسی سفارت خانہ نہیں میں خانہ ہو گیا کہ اب ساری دنیا اس طرف چل رہی ہے. سو یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے، اور ہمیں ایک تھوڑی سی ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے سرکاری میڈیا جو ہے یا ہمارا جو سرکاری سلیبس ہے بچوں کا، اس میں روسی لینگویج جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. جس حد تک بھی کروایا جائے، کوئی چند ایک اشعار ہوں وہ کروا لیے جائیں. باقی ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بتایا کہ وہ محبتوں کے شاعر، ذاتی زندگی ان کی اس سے بالکل الگ. میں نے تھوڑا بہت جتنا مطالعہ کیا یا تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ وہ خوابوں میں بھی انسان کو امید دینے والا شاعر ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تھرڈ ورلڈ میں سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے، کیونکہ پسماندگی ہے، غربت ہے، اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ایک ایسا شاعر اپنی آواز بلند کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کو ایک طرح کا ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے امید کا. سو یہ امید کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، پہنچنا شروع ہوا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پیغام مزید قوی انداز میں ہم تک پہنچے گا. بہت شکریہ، مہربانی. میں اپنے کامریڈ سے متاثر تو تھا، ہمیشہ ہی متاثر رہتا تھا، اور سنتے تھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن جس بہتر انداز سے آپ نے کوزے کو بھی سجا کے رکھا، وہ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ آپ ہی کا خاص ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کے اس جذبات کا کہ رشین لینگویج اور رشین پوئٹری دیٹ شوڈ بی پارٹ آف آور سلیبس. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے ادب ہیں ان کے ساتھ سے وہ ہونا چاہیے. جسٹ ٹوڈے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ہم آج اکٹھے تھے، آفاقی صاحب، اقبال آفاقی صاحب، تو ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارا کچھ بات چیت چل رہی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے MBBS بھی کر لیا، پڑھ لکھ بھی لیا، اور تقریباً کیا مکمل ریٹائر ہو گئے، تو پھر ہم نے ادب کو پڑھنا شروع کیا. میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ بد نصیب وہ قوم ہے اور بد نصیب وہ سلیبس ہے کہ جس کے اندر ادب کے ساتھ چیزیں وہ نہیں ہوئیں گی. آئی ایم آف دوز ہو بلیو کہ سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ اگر آپ ادب نہیں پڑھتے ہو تو آپ جاہل رہتے ہو. اپنی اس جہالت کو ختم کرنے کی خاطر یہ ضروری ہے کہ آپ ادب کے ساتھ پڑھیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ رشین جو ہیں ہم سمجھتے ہیں 1 بیڈ روم مین بائی کہ اس کے ساتھ سٹنگ الگ سے ہوگی، جس کو ڈرائنگ روم کہہ لیتے ہیں. لیکن سوویٹ زمانے کے اندر رشین 1 بیڈ روم مین بھی یہی ہوتا کہ کچن ہوگا اور کچن کے ساتھ ایک کمرہ ہوگا جس کو سیدھا کر کے بیڈ بھی بنا لو، پھر اکٹھا کر لو تو اس کو بٹھا. بٹ دے ہیڈ ایون ان دیٹ ایک ان کے ساتھ لائبریری، کتابوں کی ایک پوری کی پوری دیوار ہوتی تھی، اور میوزک، پیانو واز دا نارمل کہ ہر گھر کے اندر یہ اسینشیل، اور اس کے اندر قطعی طور پہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی بڑی ان کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کی جو گرومنگ اور لٹریچر، ویسٹرن لٹریچر، فرینچ لٹریچر، جرمن لٹریچر، دیٹ آل واز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو رشین. رشین کے اندر وہ ٹرانسلیٹڈ وہ کتابیں، اور ہر گھر کے اندر بلیو ان می یہ باقاعدہ موجود ہوتا تھا. ہم اپنے آپ کو چونکہ ہم اسٹوڈنٹ یونین اور یہ ساری کر کے گئے تھے، اور بندے کو ایسے کہ غلط فہمی نہیں ہوتی تھی معاذ خان والی، تو ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں کتنا کیا کچھ ہوگا. لیکن ہم اپنے کولیگ رادر اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی بات کرتے تھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم کس قدر پیچھے ہیں اور کس قدر یہ آگے ہیں کہ انہوں نے مطلب وہ یورپ کے لٹریچر کو بھی پڑھا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بات کرتے رہیں گے، بات سے بات چلے گی. اینڈ دا ٹائم ہیز ٹو کم کہ جب ہمارے جو سلیبس ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنس کے سلیبس ہیں، بھلے وہ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، لٹریچر کے ہو، تو لٹریچر ہیز ٹو گیٹ اٹ پلیس. اور جب بھی لٹریچر کی بات ہوئے گی تو دین اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ رشین لٹریچر کو اگنور کر سکو.
यहाँ के रहते हुए hence we are over here. तो मैं आपसे एक ये चीज़ बड़ी शेयर करना चाहूँगा कि we are proudly over here कि ऊपर अगर आपने विज़िट किया तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे रशियन लैंग्वेज की क्लासेस का भी इजरा किया जाएगा. So there will be the Russian colleagues जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. इंशाल्लाह ताला रशियन और बाकायदा तौर पे रशियन सर्टिफिकेट्स, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, वो सर्टिफिकेट ये दें कि जिनकी रिकग्निशन भी बाकायदा तौर पर 1 साल का कोर्स होगा, 6 महीने का होगा और 15 दिन से 2-3 महीने वाले कोर्सेज वो भी बाकायदा तौर पे डिज़ाइन किए जाएंगे कि ताकि लोगों को बोलने की हद तक वो रशियन के साथ वो सारा सिलसिला कार है. सो हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हमारी आज के तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी जिनको मैं कहना चाहूँगा खालिद शरीफ साहब, और इनके लिए मुझे एक अगर मैं गलत नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि ये खालिद शरीफ का ही शेर है कि मेरे बाप ने हिजरत की थी, मैंने नकल मकानी. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप ही कहा, मेरे बाप ने हिजरत की थी, मैंने नकल मकानी, उसने एक तारीख़ लिखी थी, मैंने एक कहानी. तो इतना डेप्थ वाला, इतने पढ़े, और उससे बढ़ के ये कि मारवा पब्लिकेशंस जो है माशाल्लाह ये चला रहे हैं और जहाँ पे लिटरेचर, अदब और बहुत खूबसूरत किताबें जो इन्होंने पब्लिश की हैं और ख़ुद बहुत बड़े शायर हैं, फ़िलोसोफ़र हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त कॉमरेड अज़ीज़ खालिद शरीफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ. और बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब फॉर गिविंग दिस ऑनर टू मी, और मेरे दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी, और सबसे बढ़ के मेरे बहुत पुराने दोस्त और मेहरबान डॉक्टर शाहिद हसन. यकीन जानिए मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि डॉक्टर साहब को मैं कोई 2-3 दहाइयों से जानता हूँ और मुख्तलिफ इनके जो कारनामे हैं उनसे मैं वाकिफ़ था, जिसमें सबसे बड़ी बात तो वही रशियन ग्रेजुएट्स के जो प्रेसिडेंट हैं ये और उनको इकट्ठा रखते हैं. इसके अलावा ट्रेड में इनकी और जो एडवाइजरी इनकी थी. लेकिन आज चूँकि ये मेरे सब्जेक्ट में आ गए हैं, यानी लिटरेचर में आ गए हैं, पोइट्री में आ गए हैं, तो मुझे इंतहाई खुशी हो रही है इस बात की कि मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल हमारे ट्रैक पे आ गए हैं डॉक्टर साहब. और जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनकी स्किल है, अगर वो अदब को मिल जाती है तो क्या बात है. इंशाअल्लाह हम इसमें बहुत प्रोग्रेस करेंगे. हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में यहाँ ईस्टर्न पब्लिशिंग हाउस हुआ करता था जिसके कामरेड रऊफ़ मलिक इंचार्ज थे, और वो बिल्कुल कम कीमत पर रूसी तराजिम की किताबें शाया किया करते थे. और उसका जो इम्पेक्ट था वो, यानी उसको मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना इम्पेक्ट था तालिब इल्मों पे. और जो पाकिस्तानी अदब पे जो और हिंदुस्तानी अदब पे जो असरात हैं रूसी अदब के, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं. यानी अक्रॉस दी बॉर्डर अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी, ये मुतासरीन में से और फॉलोअर्स में से हैं रूसी अदब के, पुश्किन के, चेखोव के. और इसी तरह हमारे यहाँ सबसे बड़े तो फैज़ अहमद फैज़, जिन्होंने क़यादो बंद भी गुजारी है, लेनिन प्राइज़ भी उन्हें मिला है. और इसके बाद फराज साहब भी हैं, और इसके बाद अहमद नदीम कासमी भी हैं, और इसी तरह और यंगस्टर जो हैं वो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने रूसी अदब से इस्तिफ़ादा किया. और जो वहाँ की जो, और मैं आपको बताऊं कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे एक बहुत बड़े शायर नून मीम राशिद, जिनकी किताब मावरा की बुनियाद पर मैंने अपने अदारे का नाम मावरा रखा था, उन्होंने माया के नाम से रूसी अदब से तर्जमा किया हुआ है, एक ट्रांसलेशन किया हुआ है नावल का. तो ये सारी बातें जो हैं ये अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को टेम्प्ट करूँ कि हमारे शोबे में अब आ जाएं और रूसी अदब को पाकिस्तानी अदब में, उर्दू अदब में मुंतकिल करने की तरफ भी तवज्जो दें. और एज ए पब्लिशर मेरी सारी खिदमात इनके लिए बग़ैर किसी लालच के हाजिर हैं. बहुत शुक्रिया का. और ये भी बताना कि मावरा पब्लिकेशंस या पब्लिशर्स आपने क्यों रखा और जिससे इम्प्रेस होकर रखा, आई अप्रिशिएट. यकीनी तौर पे आप तरक्की पसंद हैं और आपका पिंडी के साथ और बाकी जितने भी उनके साथ, आई विल नॉट गो इन ऑल दैट कि आज छोटी सी हमारी अदबी महफिल है. ये चलने के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि इट इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ मीटिंग जिसको हम अदबी नशिस्त यहाँ कह रहे हैं. व्हाट इज़ इन आवर प्लान
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم عمل کریں گے. دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے ڈائلاگ کہہ لیں, بیٹھک کہہ لیں, پرانے زمانے میں اسٹڈی سرکل کہہ لیا کرتے تھے, لیکن آئی تھنک کہ دس از آبسلیٹڈ ناؤ. لیکن ڈائلاگ کے حوالے سے, اور اس کا جو فارمیٹ ہوگا اے سنگل اسپیکر, بڑے کوئی لرنرڈ آدمی کسی ایک ایشو کے اوپر, کرنٹ افیئرز ہو سکتے ہیں, ہسٹری ہو سکتی ہے, لٹریچر ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر صرف 10 یا 12 منٹ کا وہ ایک اپنا خطاب فرمائیں گے, اور اس کے بعد 30 منٹ تک ہم اوپن ڈسکشن اس کے ساتھ رکھیں تاکہ ایک کراس آنسر کویسچنز یا ایک دوسرے کو سیکھنے کے عمل کے ساتھ ہم وہ کریں انشاءاللہ. دس از آلسو ون آف دا پلانس آف دس سینٹر کہ اس سینٹر کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی ترویج بھی کریں گے. دن کا ابھی تک ایسا ہے, آج کچھ دوست نہیں تشریف لا سکے, وجہ یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ سیٹرڈے از دا بیٹر ڈے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹرڈے فیملی اور جتنی ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے غالباً نکالنا مشکل ہے, تو فرائیڈے ان بٹوین دن نکلتا ہے, کہ مسلمانوں کے لیے بھی, کرسچنس کے لیے بھی, کہ وہ اتوار کی تیاری کر لیں, ہم جمعہ جو مسلمان ہیں وہ پڑھ کے شکریہ ادا کر لیں, تو دن آگے طرح وہ چل جاتا ہے. سو وداؤٹ اینی ڈیلے میں ہمارے مہمان خصوصی کے بعد جو آج تقریب کی صدارت ہے جناب ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب, ان کے لیے تھی, اور بڑے لرنرڈ پڑھے لکھے آدمی اور ہمیشہ ہی تحریکوں کے ساتھ چلنے والے, اور ان کا ماضی تو نہیں, میں تو سمجھتا ہوں ماضی اور حال ان کا جڑا ہی ہوا ہے, اور جیل کی صحبتیں اور ہمارے حبیب جالب کے ساتھ ان کی رفاقتیں, اور بڑے بڑے نام, جو نام دیں آپ کو جناب بخاری صاحب کی رفاقت ان کے ساتھ ملتی ہے. اینڈ آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم آنرڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب دوست بہت اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب افتخار حسین بخاری صاحب کی ہمیشہ ہمیں رہنمائی بھی رہتی ہے, اسسٹنس بھی رہتی ہے, گائیڈنس بھی رہتی ہے, اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ان کا دوستانہ رہا ہے, اور کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. تو آج کی تقریب کی صدارت افتخار حسین بخاری صاحب کر رہے تھے, تو آج میں صدارتی خطبات کے لیے اور باقی ان جنرل دونوں کو ملاتے ہوئے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی اور پشکن ڈے کے حوالے سے بھی ایک کمبینیشن, اور باقی ہماری جو اس سینٹر کے بارے میں ان کے نظریات اور خیالات ہیں اس سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے. جناب افتخار بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب نے جتنی بڑی تعریف کر دی ہے نا, شاید میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکوں گا, تو اتنی اہلیت بھی نہیں ہے, اتنا علم بھی نہیں ہے, اور ان کی مرضی ہے. آخر آرتھوپیڈک سرجن ہے, ان کا دل کرے تو گوڈی کی ہڈی سر میں لگا دیں, ان کا دل کرے تو موڈی کی ہڈی گوڈے میں لگا دیں. بہت دوستوں سے شاید مزید کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں, پروفیسر ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, ایم ایس ہیں, بڑی خوبیاں ہیں, اور انہوں نے ان کی ایک تقریر ہوتی شاید کو ہم کاؤنٹر کر لیتے, ان کی 2-4 دفعہ آ کے باتیں کرنے کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میری گفتگو میں جو اگر کوئی بوریت فیل ہو تو وہ اس کی میں پہلے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے پشکن کے بارے میں بات کرنی ہے, اور یہ ذمہ داری لگا دی گئی. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوست خالد فاروقی صاحب کے پشکن کو شاید لوگ زیادہ نہیں جانتے. خیر ادبی حلقوں میں سارے جانتے ہیں, لیکن بعض اوقات انسان کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے نام کی تلاش کرنا پڑتی ہے. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک شعر ہے, بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا. اب یہ سینکڑوں دفعہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا, لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, جو ادب سے ہٹ کے جو لوگ ہیں, کہ یہ شعر خالد شریف صاحب کا شعر ہے. اس طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, استرد ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب یہ شعیب نذیر, اب شعیب نذیر کی کتاب ہی ابھی تک کوئی نہیں چھپی, لیکن اس کا یہ شعر اتنا مشہور ہو گیا. تو بعض کام ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پشکن کیا کر گیا. پشکن پوری ایک جماعت تیار کر گیا انقلاب کی ذہنی سطح پہ. انقلاب صرف جسم سے نہیں آتا, ذہن سے آتا ہے. طاقت بازو میں نہیں ہوتی, طاقت یہاں پہ ہوتی ہے.
اگر یہاں کی طاقت بجھ جائے تو یہ پورا جسم بیکار ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ سینٹر ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی الجھنوں سے نکال کر انہیں اس راستے پہ ڈالے جس سے آنے والی اگلی نسلوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تاریخ ایک دن میں نہیں بدلتی، اس کے پیچھے ہزاروں سال کا عمل ہوتا ہے، صدیوں کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یکدم وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ 1799 میں پیدا ہوئے تھے، 1799 میں الیگزینڈر پشکن، اور 1837 میں 38 سال کی عمر میں گولی لگنے سے دنیا سے چلے گئے۔ موپسان کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کنٹینیوٹی ہے۔ کافکا کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کنٹینیوٹی ہے۔ کوئی مجھے کافکا سے باہر نکل کے دکھا دے، بہت مشکل ہے۔ پھر جتنے بھی پیچھے ہیں، روس نے، اس لیے روس کا سب سے زیادہ پاکستان میں جس ادب کا ترجمہ ہوا ہے اور جو پڑھا گیا ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا ادب ایک طرف اور صرف روس کا ادب ایک طرف۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ جیسے یہاں کا ایک غالب ہے، یہ پشکن وہاں کا غالب ہے، گہری باتیں کر گیا، اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر اس پہ بات شروع کی جائے تو مجھ جیسا نالائق اور نااہل آدمی بھی 4-5 گھنٹے آرام سے بات کر سکتا ہے۔ اس کا اتنا وسیع کینوس ہے۔ اس کی ایک ایک جگہ پہ اگر سیر کی جائے کہ ایک ایک نظم کی تو وہ لافانی چیزیں ہیں۔ اب چیخوف، دوستویفسکی، یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ بعد میں میکسم گورکی، نور باب، آپ روس کے جتنے بھی ادیبوں بے شمار سارے اسی لائن میں آپ کو نظر آیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب روس میں آیا، انہی کی بدولت چین میں انقلاب آیا، انہی کی بدولت دنیا کے 36 ممالک میں سوشلسٹ انقلاب آیا۔ اور سوشلسٹ انقلاب کی طرف جائیں تو پھر وہ ایک اور بڑی بات ہو جائے گی۔ مجھ سے زیادہ تو حنیف طاہر سب سمجھا سکتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی جیلیں کاٹی، اور آج پہلی دفعہ میرے خیال یہاں تشریف لائے تو خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو بھی، مجھے تو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوگی۔ اب ایک نظم ہے، انہوں نے گہرائی دیکھے، ایک نظم ہے ان کی، ایک پھول خشک اور بے باس، میں نے کسی بھولی بصری کتاب میں دیکھا، اور اب یہ غیر مانوسیت کا لبادہ اڑے میری روح کے گوشے گوشے میں سرایت کر گیا۔ پھر وہ کہتا ہے دوسرے مصرے میں کہ کہاں اور کس بہار میں یہ کھلا تھا، اور کتنا عرصہ کھلا رہا، اور اس کو کس نے توڑا؟ کسی اپنے یا اجنبی ہاتھ نے، اور اس صفحے کے نیچے کیوں رکھا گیا؟ پھر کہتا ہے پیار بھری باتیں یاد کرنے کے لیے، یا قسمت کے ہاتھوں ہونے والی جدائی کے لیے، یا پھر کھیتوں اور جنگل میں خاموش چہل قدمی کرنے کا نشان ہے؟ کیا وہ زندہ ہے اور اس کی محبوبہ، اور اب ان کی چھوٹی سی دنیا کہاں ہے؟ یا شاید وہ دونوں مرجھا چکے ہیں اس کتاب کے اس پھول کی طرح۔ یہ دیکھیں میں نے مختصر سے اس کی نظم میں سے، اب اس کی نظم ہے دوبروسکی، اس کی نظم ہے یوکنی اینگن، اس کی نظم ہے حکم کی، نہ اس کے ایک افسانہ ہے حکم کی بیگم، کمال کر دیا کہ وہ آدمی یعنی جوئے کو کوئی اس طرح سے ایلیبوریٹ ہی نہیں کر سکتا اس کی برائی کو، جس طرح سے پشکن نے اپنے افسانے حکم کی بیگم میں کیا۔ ایک ہے ایوان بنکن کی کہانی، وہ ایک پاگل خانے میں کون کون سے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اچھا منٹو بھی ان سے بہت انسپائر تھے، منٹو نے موپسان سے انسپائر تھے، پشکن سے انسپائر تھے، اور کافکا سے، اور بہت سی منٹو کی کہانیوں میں ہمیں پشکن بھی ملتا ہے، اور منٹو کی کہانیوں میں ہمیں موپسان بھی ملتا ہے۔ اب اس کے ایک خاص پہلو جس پہ میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جو بہت کم لوگوں کو علم ہوگا یا اس کو توجہ کسی نے کم دی ہوگی، اس کی ایک نظم ہے پیغمبر، اور وہ ہمارے پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے، اور ان پہ انہوں نے لکھا ہے، قرآن کی مختلف آیات کی تفاسیر کو انہوں نے اپنی نظموں میں لکھا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے سینہ شق کر کے وہ ادراک اور الہام اور وہ امانت آپ کو عطا ہوئی کہ جس نے سوئی ہوئی مخلوقات کو بیدار کر دیا۔ شمالی قفقاز اور کریمیا کا جب اس نے دورے کیے اور وہاں انہیں دعائیں سنی اور اس نے وہاں سے لوگوں سے گفتگو سنی اور اسلامی مقامات دیکھے، تو اس میں ایک ایسی لگن پیدا ہوئی کہ میں قرآن کو اور پیغمبر اسلام کا مطالعہ کروں، اور اس نے مطالعہ کیا۔ اس کی دو خاص نظمیں ہیں کہ قفقاز کا قیدی، جس کے میرے دوست پروفیسر امتیاز صاحب بتا رہے تھے، اور دوسری ہے بخشی سرائے کا چشمہ۔ اب اگر اس کو دیکھیں تو اس کا ایک دوست ہے ڈینیس دویدوف، وہ اس نے لکھا ہے، ڈیوس لکھتا ہے پشکر کے بارے میں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پیغمبر اسلام کا صحابی ہے۔ اور محاورے، اچھا اس کے ایسے محاورے ہیں ساری اس نظم میں کہ ہم یہاں پہ بھی کئی قیدیوں پہ فٹ کر سکتے ہیں اور ان پہ اطلاق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو شخص درپیش خطرات سے قید میں پڑا ہو وہ ایک تحریک ہے۔ بخشی سرائے کا چشمہ، اس میں اس نے سعدی کی بہت سی کوٹیشنیں کہ مجھے کئی سعدی نے یعنی اس کے بارے میں یہ کہا کہ مجھے کئی ایسے چشمے، یہ زندگی میں اس چشمے تک پہنچنے کے لیے کئی راستے اختیار کیے اور بہت سے لوگ اب بھی ان راستوں پر چل رہے ہیں۔ جو ان کی نظم ہے قرآن کا پیغام، اس نظم کی پہلی سطور میں پیغمبر اکرم پر اتارے گئے قرآن کے پیغام کے خالق اور رحمت اللہ کے پیغمبر سے محبت کا ذکر اور قیامت کے روز مومنوں کے لیے اللہ کے کرم اور جنت دیے جانے کی بات کی گئی۔ یہ اس کی نظم ہے، اس کے قرآن کا پیغام، یہ پشکل کی نظم ہے۔ اور پھر وہ اس کی جو اس کا حصہ اس میں کہتا ہے کہ فریب کاروں کو پسند نہ کرو، یہ اس نے قرآن کی اس میں دی ہیں۔ صراط مستقیم پر چلتے رہو، یتیموں سے پیار کرو۔ اس کی نظم کی جو تمثیل ہے کہ نظم کے دوسرے حصے میں، اچھا وہ میں ذرا یہاں نہیں، شاید ہم اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں، بیویوں سے متعلق ہے۔ اس نے سورہ جو قرآن پاک میں ہے سورہ نساء کی پوری تشریح کی ہے، چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے حصے میں سورہ حج کی آیات کا عکس ہے، کہتا ہے فرشتہ سور پھونکے گا دوبارہ، زمین ساری دہل جائے گی یکدم، برادر چھوڑ جائے گا برادر، پسر کو ماں کی بھی پرواہ نہ ہوگی، سبھی خالق کے آگے پیش ہوں گے، سبھی کے چہرے بالکل فق ہوں گے، جو کافر ہیں وہ دوزخ میں گریں گے، جنہیں آگ اور خاک مل کر ڈھانپ لیں گے۔ آخر میں ان چار مصروں میں اللہ کے عذاب سے متعلق اب اس نظم کی اس جو تمثیل ہے اس کے پانچویں حصے میں دو قطعات ہیں، مخلوق اور خالق کی عظمت کا ذکر، اور ساتویں حصے میں قرآن کی سورہ آل عمران کا پورا مضمون ہے۔ پھر اس نے دو یتیموں کا ذکر کیا، ایک حضرت موسیٰ کا کہ ماں نے دریا میں بہا دیا، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب نے اس کے یتیموں کو کیسے رب پال کے ان سے کیسے کام لیتا ہے، اور وہ کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، اور ان کے اس یتیمی کے پیچھے کیا ہے، لمبی نظمیں ہیں۔ تو کہتا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقے کی جو آپ بات کرتے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے کسی پہ، بڑی کمال کی ہوگی۔ اسی نظم میں کہتا ہے کہ کمزور اور بے مایہ لوگوں کا دولت پر حق ہے، یہ آپ چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق ان کو ادا کرو، ورنہ آپ ظالم اور غاصب ہیں، اور جائیداد تو اللہ کی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟
تو زمین خدا کی ہے اور مخلوق اس کی وارث ہے. تو صدقہ وہ کہتے ہیں کہ مہربانی کے چند الفاظ بھی صدقہ ہیں, دکھ میں کسی کے شریک ہونا بھی صدقہ ہے, کسی بھی نوع کی امداد اور کسی کی خدمت, یہ سب صدقہ ہے. اب انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے کہا کہ میں پیغمبر کے ان رازوں کو افشا کرنے والا ایک صحابی ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس نے کمال کی ایک تشریح کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ پوری جو زمین ہے, ساری کائنات اللہ کی وراثت, اللہ کی ملکیت ہے, اور ہم انسان جو اس پہ اپنا ایک مال مار کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے یہ ذلت ہے. اسی میں سے مارکس نے بہت سی چیزیں اخذ کی ہوئی ہیں, اور یہ سبق ایک ازل سے چلا آ رہا ہے. قرآن پاک سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی ان دکانداروں کو کہا کہ تم تاجر نہیں, وہ کوڑا لے کے, اس کے انجیل میں آتا ہے تو کوڑے مارے تھے ان کو, جا کر ان کہا کہ یہ تم جو غلط کر رہے ہو, لوگوں کو لوٹ مار مت کرو. اسی طرح سے ہم جب کسی, ہاں اصل میں ملائیت نے, ملائیت صرف مسلمانوں میں نہیں, مسلمانوں میں, ہندوؤں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, سب میں دکانداریاں بن چکی ہیں, اور ان دکانوں نے اختلافات پیدا کر دیے کہ میرے پاس مال اچھا ہے ادھر آؤ. اگر اس اکنامکس کو ان مذاہب سے نکال دو تو یہ دھڑام سے سارے نیچے گر پڑیں گے. یہ معیشت کی ایک جنگ ہے, دنیا کی بھی بڑی جنگیں معیشت کے اوپر ہوتی ہیں. باتیں بہت ہیں. اب جو اس سے مجھے تفسیر ملتی ہے پشکن سے, تو ہماری ایک کلام پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 61 ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے غور کے لیے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخرہ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخرہ وعمل صالحا. انہوں نے کہا 3 کام کر دو. یہ قرآن کی آیت ہے. یہودی ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, ستارہ پرست ہو, یا کوئی بھی مذہب ہے آپ کا, آپ ایک اللہ پہ یقین کریں کہ وہ ہے, اور آپ عمل صالح کریں, اور ڈے آف جسٹس پہ بلیو کریں. جس کا ڈے آف جسٹس کا ذکر کیا ہے قرآن کی آیت سے, اس پہ آپ بلیو کریں تو جاؤ. فلہم اجرکم عند رب, آپ کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور روز محشر نہ آپ مغموم ہوں گے, نہ ملال ہوگا آپ کو, اور نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی. ولا خوف علیہم ولا هم, کوئی خوف نہیں ہوگا آپ کو, آپ جنت میں چلے جائیں گے. اب ہر چیز سے آگے کر دیا. اب یہ ملا نے الجھا کے آپ سب کو کہ وہ جہنمی ہے, وہ جنتی ہے, وہ فلان ہے. اس نے تو گنگا رام کو بھی بخشوا دیا ہے, مارکس کو بھی بخشوا دیا ہے, اور اس نے جان کی دیوی کو بھی بخشوا دیا, سب کو. تو رب ساری دنیا کا ہے, اور دولت بھی ساری دنیا کی ہے, اور پیدا ہونے والا بچہ اگر بھوک سے, خوراک سے, تعلیم سے, لباس سے, گھر سے محروم رہتا ہے, تو اس جس ریاست میں وہ پیدا ہوا ہے وہ ایک ظالم ریاست ہے. اور اگر وہ معاشرہ ہے تو اس ریاست سے بھی زیادہ ظالم معاشرہ ہے جو اس کو تبدیل نہیں کرتا. ہم اگر دنیا میں ایک ہی خوف میں مبتلا ہے, غربت کے, یہ چھن نہ جائے, میں غریب نہ جاؤں, میرے بچے کیا کریں گے, یہ نفسیاتی بیماری میں داخل کر دیا ہے اس دنیا کے سرمایہ داری کے نظام نے. اور اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے. اور جس دن لوگ اٹھ جائیں, صرف 2%, 3%, جن کو یہ شعور آ جائے کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے, تو یاد رکھیں کہ ایکسپلائٹ ہونے والے کروڑوں لوگ راتوں رات روس میں, ان کے بچے بھی پڑھ گئے, ان کی نسلیں بدل گئیں, انہوں نے تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کی, اور ان کو روٹی بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا. اور آج بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے دنیا کے کسی کونے سے, صرف 2-3% لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں, تو اس پورے عرض پہ کوئی غربت نہیں رہتی. اور اسی فلسفے کو سامنے رکھ کے سارے پیغمبر بھی آئے, اور ان کا ایک نچوڑ چلتا رہا, وہ ایک چین ہے جو چلتی رہی. اور پشکن بھی آیا, اور پشکن کی اس حوالے سے جو میں نے آج تعریف کی ہے, شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. باتیں بہت سی ہیں, اگر ان کو میں مزید کرنا چاہوں گا تو میرے لیے ٹائم بہت شکریہ. مجھے نہیں تھا پتا کہ بخاری صاحب مبلغ بھی ہیں.
میں نے تو عید الاضحیٰ کی حد تک سمجھا تھا کہ ہم عید الاضحیٰ کو الگ کر کے سنیں گے، نہ کہ پشکن کے ساتھ ملا کے، اور محترم جناب ڈاکٹر بخاری صاحب نے پشکن اور اسلام کو، اور بلکہ پشکن اور قرآن کے ساتھ ثابت کر دیا کہ پشکن واز امپریسڈ. بہرحال دیز آر دا نیوز. لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا اگر فلسفے کو سمجھنے والے دوست بیٹھے ہیں، اور پہلے بھی اگر سقراط، ارسطوٹل اور جتنی بھی بانیں، تو تہذیبوں کی جتنی بھی ہے تعلیمات، ان کے اندر اسی کے اوپر ہی آتی ہے دا کیئرنگ، کیئر فار دا پیپل، کیئر فار دا ماسز. اور کارل مارکس نے جیسے ان کو سب کو اکٹھا کیا کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک انسان یہاں موجود ہے، تو اس وقت تک فیض سے میں نے ذاتی طور پہ یہ سوال کیا ہوا تھا اتفاق سے ہمارا وہاں فیض صاحب کے ساتھ کہ یہ کب جا کے نظام ٹھیک ہوگا. تو فیض صاحب واز ویری کلیئر. انہوں نے کہا کہ یہ 2 دریا کے وہ کنارے ہیں، نیکی اور بدی، یہ ازل سے ابد تک ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ان میں کمی ہو سکتی ہے. وہ مغربی معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، روس کے انقلاب کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور کسی بھی فلاحی ریاست کے اندر لائک وائز سویڈن ہو سکتا ہے، UK ہو سکتا ہے، ایون دی یونائٹڈ اسٹیٹس اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. تو وہاں پہ بھی اس استعماری نظام کے باوجود لوگوں کی بہتری کی، لیکن بنیاد ایک ہی رہتی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور باقاعدہ طور پہ قرآنی آیات کے ساتھ جو اس کو سمویا. آپ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اور شکریہ کے لیے گو کہ ہمارے نیازی صاحب جو کہ ہمارے پیٹرن ان چیف ہے سارے، لیکن ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہی کر دو، تو میں نے نہایت فرما برداری کے ساتھ ان کا یہ فریضہ اپنے سر لے کے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ہماری وہ جو ایکسپیکٹڈ پروگرامز ہیں، پلاننگ ہے، اس کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ. اور یہ مذہب، سوچ اور فلسفے سے ہر بندے کے لیے اوپن فورم ہوگا، اور اس کی بنیاد صرف یہی ہوئے گی کہ دیٹ وی ایگری ٹو ڈس ایگری، ایک دوسرے کا ادب، احترام اور سیکھنے کے ساتھ فار دا ڈسکشن سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سینٹر از اوپن. اور اگر آپ دوستوں میں سے یا باقی کسی دوستوں میں سے بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو بسم اللہ، دس ہاؤس از حاضر ہے آپ دوستوں کے لیے. اسی طرح سے انشاءاللہ رہے گا. اور وہ ایک شروع میں لکھا جاتا ہے نا کہ ادارے کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں، تو دیٹ ٹائٹل از اوور دیئر کہ ہمارا متفق ہونا یا نہ متفق ہونا نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر ہماری کمٹمنٹ بھی ہے کہ دا ڈائلاگ ہیز ٹو بی دیئر، کہ ڈائلاگ نہیں ہوئے گا تو معاشرہ مر جائے گا. اور ہم جس نفرت کے اندر آج بیٹھے ہوئے ہیں غالباً اس کے اندر ڈائلاگ ہی نہیں ہے. اگین معزز خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. سو دیر a slight refreshment is over there, so kindly please go. Thank you very much.